ایک معلم قرآن انتہائی نصیحت آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بچہ میرے پاس مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد ہے؟ تو اس بچے نے کہا جی۔ تو میں نے اس کا امتحان لیتے ہوئے چند چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنے کا کہا، تو اس نے زبانی 30واں پارہ سنا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سورۃ الملک بھی آپ کو یاد ہے؟ تو اس نے وہ بھی مجھے سنا دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنے چھوٹے سے بچے نے اتنی چھوٹی عمر میں قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد کر لیا ہے۔ میں نے اس سے کچھ اور صورتیں پوچھیں تو اسے وہ بھی یاد تھیں۔ میں نے سوچا کہ اس سے بڑی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، تو میں نے اس سے سورۃ البقرہ کے متعلق پوچھا کہ وہ تمہیں یاد ہے؟ تو اس نے جواب دیا جی، اور ساتھ میں بغیر غلطی کے اس نے پوری صورت سنا دی۔ تو فرط مسرت میں حیرانگی میں میری زبان سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ کے الفاظ نکلنے لگے، اور میں نے اس سے پوچھا کیا آپ کو قرآن کریم مکمل یاد ہے؟ تو اس نے کہا جی۔ میں نے اسے کہا کہ کل آپ میرے دفتر تشریف لائیے، لیکن ساتھ اپنے سرپرست کو بھی لائیے گا۔ بچے کے جانے کے بعد میں حیرت و تعجب کے سمندر میں ڈوبا رہا، اور دل ہی دل میں تانے بانے ملاتا رہا کہ شاید اس کا والد بہت ہی دیندار، عالم اور قرآن سے بہت محبت کرنے والا ہوگا، تبھی تو اس نے اپنے اتنے چھوٹے سے بچے کو قرآن کریم یاد کرا دیا ہے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا اس وقت لگا جب وہ بچہ اپنے والد کو لے کر کل میرے دفتر میں حاضر ہوا، کیونکہ اس کے والد ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل بھی متبع شریعت نہیں لگ رہے تھے۔ بچے کے والد نے میرے اس تحیر اور تعجب کو بھانپ لیا اور فوراً بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اس بچے کا والد ہونے پر حیران ہیں، رکیے میں آپ کی اس حیرت کو ختم کیے دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حفظ قرآن کرانے میں اس کی والدہ کا ہاتھ ہے، جو بچوں کی تربیت کے معاملے میں 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ میرے 3 بچے اور ہیں جو سب کے سب حافظ ہیں۔ میری ایک چھوٹی بچی ہے جو 4 سال کی ہے، اور اس نے بھی قرآن کریم کا 30واں پارہ حفظ کر لیا ہے۔ میری حیرانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ 4 سال کی بچی 30واں پارہ مکمل حفظ کر لے؟ تو اس نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ ان کی والدہ بچوں کو قرآن کریم حفظ کرنے کا شوق دلاتی ہے۔ جب بھی بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اسے قرآن کریم یاد کروانا شروع کر دیتی ہے، اور حفظ قرآن میں بچوں کو شوق دلاتی ہے۔ وہ بچوں کا مقابلہ کرواتی رہتی ہے اور کہتی ہیں کہ جو یہ سورت پہلے یاد کرے گا رات کا کھانا اس کی پسند کا بنے گا، اور جو یہ پارہ پہلے ختم کرے گا ہم ویک اینڈ پر اس کی پسندیدہ جگہ پر جائیں گے، اور جو قرآن کریم پہلے ختم کرے گا ہم سالانہ چھٹیاں اس کی پسندیدہ جگہ کی طرف گزارنے جائیں گے۔ یوں بچے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بڑھ چڑھ کر حفظ قرآن میں حصہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی نیک میں ہی گھر سنوارتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ، اور امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، یہ حضرات بڑے بڑے مراتب پر ایسے فیض نہیں ہوئے، ان کی ماؤں کی محنتیں تھیں۔ یاد رکھیے، نیک اور صالح عورت صرف نصف معاشرہ ہی نہیں بلکہ معاشرے کی بنیاد اور ستون ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ ماں کی آغوش ہی پہلی درسگاہ اور تربیت گاہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو ماں کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی کو بدل دے۔ جزاکم اللہ۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی باتیں آپ حضرات تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ۔